کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا تو اے حبیب وہ تیرے پاس آ جاتے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش چاہتے، تو وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور اس کے لیے کہیں جانا شرط نہیں، اس آیت میں ہے۔ آپ کہیں سے بھی اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں، کیا اللہ نہیں کرتا معاف؟ ہر جگہ سے معاف کرتا ہے۔ جہاں کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، تو اللہ ہر جگہ سے اس کی معافی اسے دے دیتا ہے۔ کوئی دنیا کے کسی کونے پر بھی ہو، کہیں پر اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کے خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، تو پروردگار کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب معافی کے لیے جگہ شرط ہی نہیں ہے، جہاں سے کوئی چاہے اللہ سے معافی مانگے، جہاں سے کوئی چاہے اللہ سے توبہ کرے، ہر جگہ سے اسے معافی مل سکتی ہے، ہر جگہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو پھر کمال نہیں کہ اللہ قرآن میں وہی اللہ جہاں جس نے جگہ کی قید ختم کر رکھی ہے، وہی فرماتا ہے اگر بخشش چاہتے ہو تو محمد کے دروازے پہ آ جاؤ۔ یہ عجب مرحلہ ہے، عجب مرحلہ ہے کہ جب بخشش کے لیے جگہ ضروری تھی ہی نہیں، کہیں سے بھی کوئی اللہ سے معافی مانگے ہو جاتی۔ تو یہاں کیا ہے؟ اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، جاؤکا، تو تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تیری خدمت میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر اللہ ہی سے معافی مانگنے کا مسئلہ تھا، وہ تو بغیر یہاں آئے بھی کہیں سے بھی مانگی جا سکتی تھی۔ معافی اللہ سے مانگنے کے لیے یہاں آنا کیوں ضروری تھا؟ جب یہ قانون ہے
کہ جہاں سے بھی تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہر جگہ پر ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتا ہے غافر الذنب وقابل التوب، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اب کوئی جہاں بھی ہو وہ معافی مانگے اللہ قبول کرتا ہے، توبہ اس کی معاف کرتا ہے، تو پھر وہ یہ شرط کیوں لگاتا ہے کہ اگر انہوں نے گناہ کر لیے ہیں، ظلم کر لیا ہے، تو محمد کے در پہ آ جاؤ۔ حکمت صرف اتنی تھی، اللہ بتانا چاہتا تھا معافی تمہیں مجھ سے چاہیے، آنا محمد کے در پہ پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد کا در ہے وہی میرا در ہے۔ بتانا یہ تھا میرا اور محمد کا در جدا جدا نہیں ہے، معافی مجھ سے لینی ہے او مصطفیٰ کے در پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب وہی ہے جو اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو خدا کا ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ در یہی ہے اللہ کا، اللہ کی بارگاہ میں وہی منظور ہے جو یہاں منظور ہے۔ یہ حضور کی رضا اللہ کی رضا، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کا قرب اللہ کا قرب، حضور سے دور اللہ سے دور۔ جب سارے معاملات اللہ اور رسول کے سانجے ہیں تو یہی تو وہ بتانا چاہتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہے بس وہی میری بارگاہ میں مقبول ہے۔ میں نے قبولیت کی شرط محمد کا در بنا دیا ہوا، شرط در ہے حضور کا۔ حضور کی پناہ اللہ کی پناہ، توجہ رہے آپ کی، نازک مرحلے ہیں کچھ اس سفر میں آج کے میں۔ حضور کی پناہ اللہ کی پناہ، حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے غیر نہیں، غیر اللہ اور ہیں، رسول اللہ اور ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے اگر کسی کو پناہ دینی ہے تو وہ اللہ کی پناہ ہوگی۔ یہی تو کہا تھا نا اعلی حضرت نے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے پھر قیامت میں، اگر مان گیا تب تو ساری دنیا مانے گی۔ آج ان کی پناہ لے، کیونکہ ان کی پناہ ہی اللہ کی پناہ ہے۔ حضور کے در سے جڑ جانا، حضور کی طرف توجہ کر لینا، حضور کی پناہ کو حاصل کر لینا، حضور کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں ڈال کر اپنی حاجتیں خدا سے منوا لینا، اللہ سے مانگ لینا مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے دامن سے جڑے رہنا، یہی تو اسلام سکھا رہا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی آیتیں سرکار کی شانوں کو بیان کرتی ہیں، مقصد ایک ہے، حضور کی محبت کے بندھن میں بندھ جاؤ، حضور کے دامن سے جڑ جاؤ، سرکار کی بارگاہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اس لیے کہ جو حضور کے دامن سے جڑے گا وہی گنا جائے گا کہ اللہ کے دین اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ سرکار سے تعلق، سرکار سے رشتہ، یہی کل ہے، یہی پناہ ہے۔ ہمارے بزرگ پناہیں لیتے رہے حضور کے نام سے، اور فتوے لگانے والے فتوے لگاتے رہے۔ وہ کہتے تھے یہ حضور کی پناہ لینا یہ شرک ہے، پناہ تو صرف اللہ کے لیے جا سکتی ہے۔ کمال ہے، صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث ان کو نظر نہ آئی۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بدر کی جنگ میں بھی لڑے، اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ غلام کہہ رہا تھا اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حکم رسالت بھی یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو غصے میں دیکھے تو اعوذ باللہ پڑھے، اور اعوذ باللہ پڑھ کر اگلے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔
لیکن اعوذ باللہ وہ پڑھ رہا تھا، ابو مسعود بدری کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، وہ مارتے جا رہے تھے۔ جدھر ابو مسعود بدری کھڑے تھے اور غلام کو مار رہے تھے، ابو مسعود بدری کے پیچھے کی طرف سے سرکار دو عالم تشریف لا رہے تھے۔ غلام کی نظر حضور پہ پڑ گئی، اس نے لفظ بدل دیے، پہلے کہہ رہا تھا اعوذ باللہ، اثر نہیں ہو رہا تھا، اب اس نے دہائی دی اعوذ برسول اللہ، میں حضور کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ برسول اللہ، میں حضور کی پناہ مانگتا ہوں۔ ابھی اس نے کہا تھا اعوذ برسول اللہ، سرکار کا ہاتھ مبارک ابو مسعود کے کندھے پر آ پہنچا تھا۔ ابو مسعود نے پلٹ کے دیکھا، سرکار تشریف فرما تھے۔ حضور آپ؟ فرمایا ابو مسعود جتنا اختیار تجھے اس غلام پر ہے، تیرے رب کو اس سے زیادہ اختیار تیری ذات پر ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ دہائیاں دے رہا ہے اور تو اسے معاف نہیں کر رہا۔ لیکن اس غلام کو حضور نے نہیں کہا کہ تو نے اعوذ باللہ چھوڑ کر اعوذ برسول اللہ کیوں کہا؟ تجھے تو وہی کہنا چاہیے تھا اللہ کی پناہ، یہ میری پناہ کیوں لی؟ یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بتانا چاہتے تھے محمد کی پناہ ہی خدا کی پناہ ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ یہی تو اللہ کی پناہ ہے، اور یہی معاملہ ہے۔ بعض اوقات دیکھیں ڈر یہی ہے، طریقے بدل جاتے ہیں۔ علامہ اقبال بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے گلا بند ہو گیا۔ غالباً 2 سال تک علامہ اقبال کا گلا بند رہا، کسی طرح سندور گلے میں چلا گیا تھا اور گلا بند ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، بالکل نکلتی نہیں تھی۔ بڑے علاج کروائے علامہ اقبال نے، بڑے علاج کروائے علامہ اقبال نے، ڈاکٹر حکیم کیا کیا نسخے نہ آزمائے، لیکن کہیں سے بھی علامہ اقبال کا گلا ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ گلا ٹھیک نہ ہوا، بند رہا۔ اقبال پھر کہتے ہیں ایک رات مجھے خواب میں سر سید احمد خان ملا۔ سر سید احمد خان، سید احمد خان را دیدم در خواب، وہ کہتے ہیں میں نے سر سید احمد خان کو خواب میں دیکھا۔ سر سید احمد خان نے مجھے کہا کیا کر رہا ہے؟ ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ از علالت خویش در حضور رسالت ماب عرض کن، او حضور کی بارگاہ میں فریاد کیوں نہیں کر رہا؟ تیرا گلا بند ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹروں طبیبوں اور حکیموں کے پیچھے پڑا ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض نہیں کر رہا؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کر، در حضور رسالت ماب عرض کن، حضور کی بارگاہ میں عرض کر۔ اقبال کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے سرکار کی نعت لکھنی شروع کر دی۔ اس نعت کا نام ہی علامہ اقبال نے یہی رکھا، در حضور رسالت ماب، حضور کی بارگاہ میں۔ لمبی نعت ہے، لمبی نعت ہے، مگر اس نعت کا 1-2 شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کیا کہتے ہیں اقبال؟ گرد تو گردد حریم کائنات، آز تو خواہم یک نگاہ التفات۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ کائنات ساری کی ساری آپ کے طواف میں مصروف ہے، آپ کے طواف میں مصروف ہے۔ حضور میں آپ سے ایک نظر کرم کا سوال کر رہا ہوں، از تو خواہم یک نگاہ التفات، حضور ایک نظر چاہیے توجہ کی، آقا ایک نظر میری طرف فرما دیں۔ ذکر و فکر و علم و عرفا نم توئی، کشتی و دریا و طوفان نم توئی۔ یا رسول اللہ میرا ذکر بھی آپ ہیں، میری فکر بھی آپ ہیں، میرا علم بھی آپ ہیں، میرا عرفان بھی آپ ہیں۔ میں جس کشتی میں بیٹھا اس دنیا کی زندگی کو گزار رہا ہوں، حضور میری وہ کشتی بھی آپ ہیں۔ میں جس دریا میں سے گزر رہا ہوں، سرکار میرا وہ دریا بھی آپ ہیں۔ میں اگر طوفانوں سے لڑ رہا ہوں تو میرا حوصلہ بھی سرکار آپ کی ذات اقدس۔ اے پناہ من حریم کوئے تو، من با امید رسم رمیدم سوئے تو۔ یا رسول اللہ آپ کی جو گلی ہے نا، وہ ایسا حرم ہے جو میری پناہ گاہ ہے، میری پناہ کی جگہ آپ کی گلی ہے۔ میں بڑی امیدیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ من با امید رمیدم سوئے تو، حضور میں بڑی امیدیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ گیا نہیں تھا مدینے میں اقبال،
यहीं बैठे लिख रहे थे। और क्या लिख रहे थे? हुजूर मैं बड़ी उम्मीदें लेके हाजिर हुआ हूं, चूं बुसीरी अज तुम्ही खाहम कशूद। या रसूल अल्लाह मैं याद करा रहा हूं, हुजूर एक बार बुसीरी बीमार हुआ था, आपने उसे भी चादर दे दी थी, उस पर भी नजरे इनायत फरमा दी थी। मैं अर्ज करता हूं, चूं बुसीरी अज तुम्ही खाहम कशूद ताब मन बाज़ायदा रोजे के बूद। आका एक मर्तबा वैसा जलवा फिर हो जाए, जैसे बुसीरी पे नजरे करम फरमाई थी ऐसे ही मुझ पे भी नजरे करम फरमाए। इकबाल कहता है मैंने ये नात लिखी हर दिन, पिछले दिन से मेरा गला बेहतर होता चला गया, और चंद दिन के अंदर अंदर वो गला जो 2 साल से बंद था, चंद दिन के अंदर अंदर मेरा वो गला ठीक हो गया। कहां से पनाह मांगी है, कहां से? ए पनाह मन, सरकार आप तो मेरी पनाहगाह हैं, आप तो मेरी पनाह हैं। ए पनाह मन हरी में कुए तू, आपकी गली मेरी पनाहगाह है। मन बाउमीदे रमीदम सुए तू। हुजूर बड़ी उम्मीदें लेके आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं। यहां इकबाल ने एक खास बात कही है, क्या? उन्होंने कहा जैसे बुसीरी पे करम फरमाया था, एक मर्तबा मुझ पे भी फरमा दे। अच्छा, बुसीरी पे क्या करम फरमाया था? बुसीरी पे जो करम फरमाया था वो मैं आपको बताने लगा हूं, अपनी जुबान से नहीं, देवबंदी मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब से। ये किसकी किताब है? मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब नशरुत्तीब। किताब का नाम नशरुत्तीब, सफ़ा नंबर 7। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब इस सफ़े पर जो लिख रहे हैं वो ज़रा आपने समात फरमाना है। मौलाना फरमाते हैं कसीदा बुर्दा की वजह यह है। कसीदा बुर्दा कौन सा है? जो बुसीरी ने लिखा था, मौला या सल्ले वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबे का खैरुल खल्के कुल्ले में, वो कसीदा बुर्दा है। अब मौला अशरफ अली थानवी देवबंदी आलम लिख रहे हैं कसीदा बुर्दा की वजह यह है कि साहिबे कसीदा को मर्ज फालज का हो गया था। जिसने ये कसीदा लिखा है इमाम बुसीरी, उसे मर्ज हो गया था फालज का मर्ज हो गया था, जब कोई तदबीर मुयस्सर न हुई। इसका क्या मतलब है? सारे इलाज किए होंगे, हकीमों तदबीरों को दिखाया होगा, इलाज किए होंगे, फालज था, इलाज करवाए होंगे, सारे इलाज बेकार हो गए। अशरफ अली थानवी साहब नशरुत्तीब का सफ़ा 7 पे लिखते हैं जब कोई तदबीर मुयस्सर न हुई तो ये कसीदा बकसद बरकत तालीफ किया। इमाम बुसीरी ने क्या लिखा? कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा और हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। कसीदा लिखा, लिख कर क्या हुआ? हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। अच्छा, हो गए कि आपने दस्ते मुबारक फेर दिया और फौरन शिफा हो गई। नशरुत्तीब के सफ़ा 7 पर देवबंदी आलम अशरफ अली थानवी, इतना बड़ा देवबंदी आलम कि जो देवबंदी ये कहे कि अशरफ अली थानवी साहब ने गलत लिखा है, उलमाए देवबंद उसे देवबंदी तस्लीम ही नहीं करते। किसी एक बात पे अशरफ अली थानवी साहब से कोई इख्तलाफ नहीं। और थानवी साहब क्या लिख रहे हैं? उन्होंने कसीदा लिखा, नतीजा क्या हुआ? हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और सरकार ने दस्ते मुबारक फेरा, शिफा हो गई। अल्लाह से तो दुआएं मांगी ही होंगी ना बुसीरी ने, उधर पहले क्या नहीं मांगी थी? मांगी होंगी, लेकिन जब कसीदा लिखा तो शिफात दर मदीना से तशरीफ ले आई, हुजूर के रोज़ा अक़दस से ये कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, शिफा हो गई। अब जो नशरुत्तीब किताब अशरफ अली थानवी साहब ने लिखी है, आप सफ़े पलट पलट के देखें, हर दूसरे सफ़े पर कसीदा बुर्दा के शेर लिखे हैं, हर दूसरे सफ़े पर कसीदा, कोई बात की है दलील कसीदा बुर्दा से ली है। वो जो कसीदा बुर्दा शरीफ है वो तो आपने सुना ही हुआ है, बड़ा सुना है। एक शेर जरा मेरे साथ मिलके पढ़ते हैं तो फिर मैं आगे बताता हूं मैं करने क्या लगा हूं। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्के कुल्ले में। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका
बेका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। ये है मेरे पास कसीदा बुर्दा शरीफ। इस कसीदा बुर्दा शरीफ को जो इमाम बुसीरी ने उस वक्त लिखा जब उनके जिस्म के निचले हिस्से पे फालज हो चुका था, इसमें 162 शेर लिखे गए हैं। ये आज से कई सदियां पहले 696 हिजरी में बंदा फौत हुआ जिसने ये कसीदा लिखा इमाम बुसीरी ने, यानी 7वीं सदी थी और अब कौन सी है, 15वीं। तो 8 सदियों का फासला है पीछे। उस वक्त इस बंदे ने कसीदा लिखा, 7वीं सदी का मतलब है सरकारे दो आलम का विसाल उससे कितनी सदियां पहले हो गया, 7 सदियां पहले। हुजूर का विसाल 7 सदियां पहले ये बंदा कसीदा बुर्दा शरीफ लिखता है, 162 शेर लिखता है और इसका 152 नंबर शेर मैं आपके सामने रख रहा हूं। 152 नंबर शेर, ये मेरे सामने 152 नंबर शेर है। या अकरमल खल्क माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूल हादिसिल अमामे। ऐ सारी कायनात से मुअज़्ज़ज़ हस्ती, या अकरमल खल्के, ऐ सारी मखलूक से ज्यादा इज्जत वाली हस्ती, मुझे बताएं माली मन अलूज़ु बिही, सरकार मुझे बताएं मैं और किसकी पनाह लूं जाकर। माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूल हादिसिल अमामे। या रसूल अल्लाह, जब मुझ पर जमाने भर की मुसीबतें टूट पड़े फिर मुझे बताएं मैं किसकी पनाह लूं जाकर, आपके सिवा किसकी पनाह लूं जाकर। सिवा का आपके सिवा, लफ्ज पे गौर करना। या रसूल अल्लाह, जब जमाने भर की मुसीबतें मुझ पे टूट पड़े तो मुझे बताएं मैं आपके सिवा किसकी पनाह लूं। आपको जुमला समझ में आ रहा है? नहीं आया? आपको जुमला नहीं समझ में आया? जो कह रहा है इसे नहीं पता था कि अल्लाह भी है? इमाम बुसीरी जब ये लिख रहे थे कि मैं आपके सिवा किसकी पनाह लूं, तो इसे नहीं पता था कि मैं अल्लाह की पनाह भी तो ले सकता हूं। मेरा रब हर वक्त जिंदा, हमेशा जिंदा, हय्युल कय्यूम, हर जगह मौजूद, हर जगह नजर, हर जगह कुदरत, तो मेरे रब की पनाह लूं? क्यों कह रहा है? बुसीरी कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे बताएं माली मन अलूज़ु बिही, आका मैं किसकी पनाह लूं? सिवा का, आका हुजूर आपके सिवा मैं किसकी पनाह लूं, मुझे बताएं। हम कहते हैं बुसीरी ये क्या कर रहे हो, ये तो शिर्क है, अल्लाह के सिवा किसी और की पनाह। और कमाल ये हुआ, अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं यही कसीदा था जिसे इसने लिखा और मोहम्मद अरबी ख्वाब में जियारत देने आ गए हैं। कुल देवबंदियों का अकीदा है कि कसीदा बुर्दा शरीफ पर सरकार दो आलम की जियारत हुई है उसे। कुल देवबंदियों का अकीदा है और वो अपनी अपनी किताबों में फजाइल अमाल, तबलीगी नसाब, नशर व तीब, कौन सी किताब है इनकी जिसमें कसीदा बुर्दा शरीफ के शेर नहीं लिखे हुए। बुसीरी कहां बैठा है? मिस्र में, और मिस्र में बैठ के पुकार रहा है हुजूर को। वो मिस्र में बैठ के हुजूर को पुकारे, तुम्हें शिरक नजर ना आए। हम पाकिस्तान में बैठे तो तुम्हें शिरक के रौले पड़ जाए। इसका मतलब है रौला तुम्हें पाकिस्तानियों से है, अकीदे से मसला नहीं है तेरा। तुझे तकलीफ पाकिस्तानी की है, वरना उसे पकड़ जो वहां वो पुकारे तो तू कहे कि सरकार तशरीफ ले आए। बता हम पुकारेंगे तो कौन आएगा? जब उसी सरकार को हम पुकार रहे हैं, क्या पुकारा? या अकरमल खल्के माली मन अलूज़ु बिही, आका मैं किसकी पनाह लूं? तो सवाल ये था, बुसीरी कह क्या रहे हो? पनाह अल्लाह की लो। बुसीरी बताना चाहते थे दुनिया को, ओ दुनिया वालों, जब मैं कहता हूं ना हुजूर मैं किसकी पनाह लूं आपको छोड़कर, आपके सिवा, तो बताना यही चाहता हूं अल्लाह की पनाह वही है जो मोहम्मद की पनाह है। यही तो कह रहे थे अल्लाह की पनाह ही चाहिए, मगर मुस्तफ़ा की पनाह ही अल्लाह की पनाह है।
یہی کہا حضور میں کس کی پناہ لوں، اور جب پناہ پوچھی کس کی تو پناہ دینے والا خود آ گیا۔ اس نعت کے علاوہ بتائیں نا بصیری کا کون سا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے سرکار آ کے دست شفقت پھیر رہے ہیں؟ اب تم انکار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اب ہوا کیا ہے، اگلا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو بصیری ہے، کل کے کل دیوبندی علماء اس کے سامنے کھڑے۔ کوئی ایک دیوبندی عالم آئے اور اتنا کہہ دے کہ قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اسی قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں دارالافتاء دیوبند ان کا فتوے چھپے ہیں، 1,69,083 نمبر فتویٰ۔ پوچھا کسی نے بتائیے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا کیسا ہے؟ لکھا ہے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا اور سننا درست ہے۔ جب یہ درست ہے تو جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ بھی درست ہے، اس کی سند تو حضور دے رہے۔ اس کے اندر جو لکھا ہے، ابھی وہ مسئلہ بعد کا ہے، اس کے اندر لکھا کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اس کے اندر لکھا ابھی کیا ہے وہ تو بعد میں گتھیاں کھلے گی۔ ابھی تو میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، یہ شعر کیسا ہے؟ یا اکرم الخلق، اے کائنات کی سب سے عزت والی ہستی، آقا میں کس کی پناہ لوں؟ جب مجھ پر مصیبتیں زمانے کی آ جائیں میں آپ کو چھوڑ کر کہاں پناہ لوں جا کر؟ سرکار میری اور کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اب یہ شعر دیوبندی تو کر گئے قبول، لیکن مسئلہ بن گیا ہمارے دیوار کے پار والے سجنوں کا۔ کندھ پار میں کچھ اور سجن بھی بیٹھے ہیں وہابی، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب، یہ ان کی کتاب لیے بیٹھا ہوں، شیخ محمد بن عبد الوہاب۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس قصیدے کے اس شعر پہ اعتراض کیا، کئی شعروں پہ کیا، اس پہ ذرا زیادہ کیا، کیونکہ دور سے حضور کو پکارنا ان کے نزدیک شرک تھا، اور پھر حضور سے پناہ مانگنا ان کے نزدیک شرک تھا، اور پھر حضور کا پناہ دینے آ جانا، ساری باتیں ہی غلط تھیں ان کے نزدیک۔ ان کو ہضم کیسے ہوتا؟ اپنی اپنی مسجدوں میں یہ نعرے لگا دیے کہ یہ شعر جو ہے تو سارا ہی غلط، مگر یہ شعر تو پکا شرک ہے۔ اور جس زمانے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی، جس زمانے میں انہوں نے اپنی تحریک اٹھائی تھی نا، اس زمانے میں مکہ اور مدینہ میں مسلمان عالم اہل سنت کے تھے۔ بریدہ قسیم بڑے لوگ ہیں جہاں سے جاننے والے، سعودی عرب کا شہر، اس وقت علماء کا مرکز تھا۔ وہاں تک اطلاع گئی کہ محمد بن عبد الوہاب یہ کہتا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف میں یہ جو شعر لکھا ہے یا اکرم الخلق، یہ شرک ہے، اس لیے بصیری کافر ہے، یہ نعرے لگاتا ہے۔ کہاں گئی یہ بات؟ بریدہ قسیم کے علماء کے پاس۔ انہوں نے سوال بھیجا لکھ کر، وضاحت دو، کیا تم بصیری کو کافر کہتے ہو؟ کیا تم قصیدہ بردہ شریف کے شعر پر انگلی رکھتے ہو؟ وضاحت دو۔ کون پوچھ رہا تھا؟ بریدہ قسیم کے، پاکستان کے نہیں، بریدہ قسیم کے علماء۔ کس سے پوچھ رہے تھے؟ وہابیوں کے بڑے امام سے، بتا کیا تو کافر کہتا ہے؟ اب مقابلے میں کھڑے تھے علماء، سادہ لوگوں کو تو کہہ دیا یہ شرک ہے، وہ کافر ہے، یہ ایسا ہے، اور جب مقابلے میں آ جائے کلندر علماء، پھر اس وقت جانے جاتی ہیں، اس وقت مسئلے بدل جاتے ہیں، کیونکہ علماء تو وہاں سے مسئلے ثابت کر دیتے ہیں جہاں سے ان کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا تھا جو مولانا سردار صاحب نے کر دیا تھا؟ جب ایک تنکا زمین سے اٹھا کے ایک نے کہا تھا مولانا مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا، یہ تنکا میں نے پکڑا ہے، قرآن و حدیث سے بتا کہ رسول اسے جانتا ہے۔ سادہ سا مسئلہ، طریقہ کیا اختیار کیا؟ تنکا زمین سے اٹھایا، پاکستان کی زمین سے ایک تنکا، قرآن و حدیث سے بتا، باہر نہ جانا، کسی عالم کا قول نہ سنانا، قرآن و حدیث سے بتا کہ محمد عربی اس تنکے کو جانتے ہیں۔ مولانا سردار صاحب نے فرمایا میں قرآن و حدیث سے بتاؤں گا، باہر سے نہیں بتاؤں گا، قرآن و حدیث سے بتاؤں گا کہ محمد اس تنکے کو جانتے ہیں۔ کہنے لگا دیکھ لے، حیران ہو گیا ویسے، لیکن دیکھ لینا کسی عالم کا قول نہ سنانا، آپ کے ولی بڑے ہوتے ہیں، بابے بڑے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، کسی بابے کی ضرورت نہیں، میں حدیث اور قرآن سے ہی ثابت کروں گا۔ کہنے لگا اچھا سنا، کر ثابت۔
मौलाना सरदार साहब कहने लगे, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, इस कायनात की हर चीज जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। हर चीज जानती है कि मैं। बंदा कहने लगा, मौलाना क्या कर रहा है? मैंने ये नहीं पूछा कि क्या ये तिनका हुजूर को जानता है कि नहीं, मैंने पूछा हुजूर इस तिनके को जानते हैं कि नहीं। तू मुझे जो सुना रहा है हर चीज जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो ये तिनका जानता है वो अल्लाह के रसूल है। मैं पूछता हूं, ये बता वो इसे जानते हैं? इस तिनके को क्या जवाब दिया मौलाना सरदार साहब ने? फरमाने लगे, जाहिल, और ये तिनका हो के जानता है वो अल्लाह के रसूल है, वो रसूल हो के ना जानेगा ये तिनका है। कमाल है तेरी, ये तिनका होकर उसे जाने, वो रसूल होकर इसे न जाने। मर्तबे का मामला देखो। तो इनको पता नहीं जवाब कहां से आते हैं। जब उलमा ने खत लिखा, ये किताब सऊदी अरब से छपी हुई है, अल ममलकतुल अरबिय्यतु सऊदिया, उन्होंने अरबी किताब का तर्जमा उर्दू में करवाया अपने बंदे से तर्जमा करवाया। और ये तर्जमा हुआ है डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान ने खतों को और मुख्तलिफ किताबों को इकट्ठा किया था इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की, और तर्जमा किया डॉक्टर समीर अब्दुल हमीद इब्राहिम ने। ये किताब का नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तसानीफ का इंतखाब। अब इस किताब को सऊदी अरब से छापा गया है। इस किताब में खत है, और उस ये खत मैं आपके सामने खोल रहा हूं। सिर्फ ये बताना चाहता हूं, बाहर बैठ के बातें करना और है, हमारे उलमा के साथ बात करना और है। उलमा कुछ और शय हैं। अहले कसीम के इस्तिफसार पर शेख की अपने अकीदा की वजाहत, शेख अपने अकीदे की वजाहत कर रहे हैं कि मेरा अकीदा क्या है। अब इस अकीदे में जवाब देते लंबी गुफ्तगू है, मैं एक जुमला ही लूंगा, सिर्फ एक थोड़ा सा। ये बात तो आप हजरात से पोशीदा ना होगी कि मुझे ये इतला मिली है कि सुलेमान बिन लुहैम ने आप हजरात की खिदमत में एक मुरासला भेजा है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब लिख रहे हैं उलमा को कि आपके पास एक खत आया है मेरे बारे में। हैरत है कि इस मुरासला के मंदरजात की आपके इलाके के बाज़ इल्म के दावेदारों ने भी तस्दीक कर दी कि उस खत में जो कुछ मेरे बारे में लिखा गया है, बड़े बड़े आपके इलाके में ऐसे आलम भी हैं, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि हाँ मैंने ऐसा कहा है, तस्दीक कर दी है कि मैंने ऐसा कहा है। अल्लाह ही जानता है। अब सुनना जुमले, जब उलमा से मथा लगता है तो फिर क्या हालतें होती हैं। अल्लाह ही जानता है कि इस शख्स ने मेरी जानब ऐसे अकायद व नजरियात मनसूब किए हैं जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही मेरे हाशिया ख्याल में भी ऐसे ख्यालात कभी परवान चढ़े, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। ना ऐसी बातें क्या है वो भी बताता हूं, आगे लिखी हैं, ना कभी मैंने कही, ना मेरे ख्याल में आई। क्या बातें हैं वो, क्या बातें हैं वो? पहला ये कि सालेहीन को वसीला बनाने वालों को काफिर कहता हूं। अब मुख्तलिफ बातें थी, मैंने वो सारी तफसील छोड़ी, वो अपना पॉइंट ले रहा हूं। ये बात, सालेहीन को वसीला बनाने वालों को काफिर कहता हूं, ना मैंने कभी कहा, ना मैंने सोचा, मेरे ख्याल में भी नहीं कि जो वलियों को वसीला बनाए वो काफिर है। मेरे ख्याल में भी नहीं आता, भाई सुनना, मेरे ख्याल में भी नहीं कि औलिया को वसीला बनाने वाले काफिर हैं। मैंने कभी नहीं ऐसा कहा। बुसीरी को या अकरमल खल्क कहने वाले को काफिर करार देता हूं। नहीं, ना मैंने कभी उसे काफिर कहा, ना मेरे ख्याल में आया। सुन रहे, ना मैंने उसे काफिर कहा, ना मैंने कभी उसे काफिर सोचा। मैं इतना ही कहूंगा, मेरा इन मसाइल के बारे में बस यही जवाब है, सुबहानका हाज़ा बुहतानुल अजीम। ये मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। मैंने तो बुसीरी को काफिर नहीं कहा। भाई क्या कह रहा है? मैंने बुसीरी को काफिर? अब बुसीरी से पूछ वो क्या कह रहा है।
بھائی بصیری کی حجیت تو سامنے آ گئی. بصیری یا اکرم الخلق تو کہہ گیا نا. 154 نمبر شعر. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. سننا. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، بڑی توجہ رہے، یا رسول اللہ اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اور اس دنیا کے بعد جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، حضور آپ کے سمندر سخاوت کا ایک قطرہ ہے. کون کون؟ حضور اس دنیا کی نعمتیں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی نعمتیں، وَضَرَّتَهَا، اور جو جنت ہے، آخرت ہے، ساری اس کی بھی نعمتیں مصطفیٰ آپ کی سخاوت کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور یا رسول اللہ لوح و قلم میں جو کچھ لکھا ہے نا، سارا حضور آپ کے علم کے رجسٹروں کی ایک سطر ہے. کیا ہے؟ آپ کے علم کے رجسٹروں کی ایک سطر ہے. میں کہتا ہوں بلاؤ کل دیوبندی علماء کو، ان کے بڑوں نے کیا لکھا ہے. ملا علی قاری کیا کہتے ہیں؟ جو لفظ میں نے کہے نہ لکھے ان کی کتاب میں تو میں مجرم ہوں. کیا کہتے ہیں؟ حضور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے رجسٹروں کے سامنے ایک سطر. سطر جانتے ہیں؟ یہ رجسٹر ہے، یہ رجسٹر کچھ گرنا پڑے اس میں سے، یہ رجسٹر ہے، یہ ایک صفحہ، اس صفحے کی یہ ایک سطر، سارا رجسٹر پڑا ہے ابھی، سارا رجسٹر، اس کی ایک سطر. اور کیا کیا رہے ہیں حضور آپ کے علم کے جو رجسٹر ہیں نا، ایک نہیں، حضور کے علم کے تو پتہ نہیں کتنے رجسٹر ہیں، ان رجسٹروں کی ایک سطر ہے لوح و قلم کا علم. اب جانتے ہو لوح و قلم کا علم کتنا ہے؟ بھائی جانتے ہو؟ آپ کو پتہ ہی نہیں میں کرنے کیا لگا ہوں. لوح و قلم کا علم کتنا ہے؟ کوئی خبر ہے؟ اللہ نے کہا تھا قلم سے لکھ، اکتب. پوچھا ما اکتب، مولا کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر، لکھ تقدیریں، ما کانا و ما ہوا کائن الی الابد. لکھ جو تجھ سے پہلے ہوا اور لکھ جو تیرے بعد قیامت تک ہونے والا ہے. قلم نے سر چکایا اٹھایا تب جب قیامت تک کا حال لکھ ڈالا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قلم کو قیامت تک کا علم تھا. میں توجہ رکھنی، قلم کو اپنے سے پہلے کا بھی علم تھا، قیامت تک کا علم بھی تھا، اسی لیے تو سر چکایا اور قیامت تک کا سارا حال لکھ ڈالا. لوح پر لکھا. کہاں لکھا؟ آپ تھک گئے، لو ایک منٹ. قلم نے لکھا، لوح پر لکھا. قلم کو سارا علم تھا تو لکھا نا. بھائی اللہ نہیں دیا تھا، اللہ نہیں دیا تھا، مگر دیا تھا نا، تبھی تو لکھا. قلم نے کہاں لکھا؟ لوح پر. تو جب لوح پر لکھا، لوح کو بھی سارا علم آ گیا، قلم کو بھی سارا علم قیامت تک کا، لوح کو بھی سارا علم قیامت تک کا. تو قیامت تک کا سارا علم. اور بصیری کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ لوح و قلم کو جتنا علم ہے، آقا آپ کے علم کے رجسٹروں کی ایک سطر ہے. توجہ، آخری جملے ہیں. جس کے علم کی ایک سطر قیامت تک کا علم ہو، اس کے باقی رجسٹروں میں کیا لکھا ہوگا؟ ایک سطر، ایک سطر. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے حضور کو قیامت تک کی ہر شے کا علم دے دیا. ہمارا سجن کہتا ہے یہ شرک ہو گیا. قلم پہ نہیں پیٹتا، محمد کے نور پہ پیٹ رہا. اچھا توجہ رہے، میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں. قلم کو سارا علم، لوح کو سارا علم، قیامت تک کا سارا علم ہے نا. لوح و قلم کے پاس، لوح محفوظ میں قلم نے سارا لکھ دیا.
लिख दिया। तो अब अगर अब्दुल कादिर जिलानी खड़ा होकर कहे लोगों आईनी फिल्लाहिल महफूज, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम खड़े होकर कहे लोगों मेरी आंख हर वक्त लोहे महफूज में रहती है। कहां रहती है? लोहे महफूज में रहती है। और जिसकी आंख लोहे महफूज में रहती है, बताओ उससे छुपा हुआ क्या होगा? ये कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। ये वली है, और जिसकी उम्मत के वली का ये मकाम है, बताओ उस नबी का मकाम कहां तक होगा? हम तो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, ये मत सोचना कि तू जो कुछ कहेगा मुस्तफ़ा को खबर ना होगी। हम तो सिर्फ ये कहते हैं, ध्यान रखना, तू जो बात कर रहा है, तू जो काम कर रहा है, सरकार की बारगाह में हर बात पहुंच रही है, हुजूर को हर बात की खबर अल्लाह दे रहा है। यही बात है जिसे सोचकर हमने अपने अमाल भी सीधे करने हैं। हमने धोखा देना भी छोड़ना है, हमने तराजू में डंडी मारनी भी छोड़नी है, हमने मिलावट करनी भी छोड़नी है, हमने लड़ना झगड़ना भी इसलिए छोड़ना है कि जब तुम लड़ रहे होगे मुस्तफा की निगाह तुम्हें तक रही होगी। उस वक्त क्या कहोगे? इकबाल को तो उसके वालिद ने धक्का मार दिया था, और तूने फकीर को धक्का मारा है, मुझे मोहम्मद के सामने शर्मिंदा करेगा कयामत को। वो तो लोग अपने अमाल इसलिए दुरुस्त कर गए कि सरकार देख रहे हैं। हमें भी ये सोचकर अपने अमाल दुरुस्त करने हैं कि हुजूर की नज़र हमें देख रही है, हम दूर नहीं हैं। हुजूर की बारगाह में अमल पहुंचेंगे, हम शर्मिंदा होंगे। अल्लाह ताला हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक दे, और अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।